تو بھائی میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو یہاں سے جانا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی رہتا تو اچھے لوگ رہتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رہتے، اور کوئی نہ رہے، ہمارے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، وہ رہتے۔ لیکن نہیں، اللہ کا یہ دستور ہے، کوئی نہیں رہے، چاہے اچھے آدمی ہو چاہے برے آدمی، نمرود کی طرح برا آدمی ہو، فرعون کی طرح برا آدمی ہو، حامان کی طرح برا آدمی ہو، ہارون کی طرح برا آدمی ہو، وہ بھی نہیں رہیں گے۔ جتنا مال چاہے کما لے، جتنی دنیا چاہے جمع کر لے، دنیا میں رہنے کا نہیں، اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جو جس قدر جتنا دنیا کو جمع کرے گا، اس کو جاتے وقت اتنا ہی زیادہ افسوس ہوگا، تکلیف ہوگی۔ کروڑوں روپیہ جمع کیا تھا، اتنی جائیدادیں بنائی تھی، سب چھوڑ کے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ کوئی پیسہ ساتھ نہیں دیتا، کوئی ایک گھونٹ پانی بھی ساتھ نہیں دیتا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ وہاں پانی سے وہاں کی پیاس نہیں بجھیں گے، دنیا کے پانی سے موت کے بعد کی پیاس نہیں بجھیں گی۔ وہاں کی بھوک دنیا کے کھانوں سے نہیں دور ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جائے، صرف انسان ہونے کی وجہ سے بندہ مکرم محترم ہے، کفن کے کپڑا پہنا دیتے ہیں، کفن پہنا دیتے ہیں تاکہ ننگا نہ ہو، ورنہ یہ سارے کرتے وغیرہ سب اتار لیتے ہیں، انگوٹھی اتار لیتے ہیں، سونے کا دانت بنایا اس کو بھی اتار لیتے ہیں دنیا والے۔ ہاں، بادشاہ سکندر تھا، ساری دنیا پر حکومت تھی ان کی، وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے امراء کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اہم وصیت کرنا ہے۔ سب بھاگے بھاگے آئے، اتنا بڑا بادشاہ، پتہ نہیں کس کو کون سا زمین کا حصہ دے دے۔ سب بھاگے آئے، سب جمع ہو گئے، اور سب کے دل میں یہ امید تھی اتنا بڑا بادشاہ کس کو زمین کا کوئی حصہ دے دے گا، کوئی بادشاہت دے دے گی، کچھ پیسے دے دیں گے۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے وصیت یہ کی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد جب میرا جنازہ تیار ہو جائے اور قبرستان کی طرف لے چلو تو میرے کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، یہ وصیت ہے۔ عجیب وصیت، کسی کو ملک نہیں دے رہا، کسی کو مال نہیں دے رہا، کچھ بھی نہیں دے رہا۔ تو لوگوں نے پوچھا اس وصیت کی کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ کے ہاتھ نکال دیں گے، کیا ہوگا اس سے؟ تو انہوں نے کہا یہ اصل میں اس لیے ہے کہ میں ساری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، دونوں ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ لوگ دیکھیں کہ
اس دنیا سے کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو آدمی قبر میں جاتے جاتے دنیا والوں کو سبق دے دیا، وہ ایسے ہی ہے جی۔ کوئی عزیز اقارب، کوئی دوست احباب، کوئی بہت زیادہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، وہ بھی ساتھ نہیں جاتے۔ گھر والوں میں دو حصے بن جاتے ہیں، کچھ لوگ گھر سے ہی کہتے ہیں بھائی رخصت ہے، الوداع، ہم قبرستان تک نہیں جاتے، اور کچھ لوگ جو ہے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان تک لے جاتے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ قبر میں نہیں اترتے، بلکہ ان کو قبر میں رکھ کر مٹی سے دبا دیتے ہیں اور خود جلدی سے بھاگ کر آتے ہیں تاکہ وراثت کے مال اس کی تقسیم ہو اور اس میں اس کو بھی حصہ ملے۔ کچھ دیر ٹھہرتے بھی نہیں، جلدی جلدی واپس آ جاتے ہیں۔ یہ حال ہے دنیا کی زندگی کا۔ یہاں سے سب کو ہی جانا ہے اور آخرت میں جانا ہے، اور یہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ آخرت میں لوگ دو حصے ہو جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، تکلیف ہے، عذاب ہے، پریشانی ہے، اور روز بروز تکلیف بڑھتی جائے گی، عذاب بڑھتا جائے گا۔ اور کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہ جنت والے بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا اور کبھی وہاں موت نہیں آئے گی۔ جہنم والوں کو بھی موت نہیں آئے گی، جنت والوں کو بھی موت نہیں آئے گی۔ جنت میں مزے ہی مزہ ہے، مزہ ہی مزہ ہے، راحت ہی راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ جوان ہو کر داخل ہوگا ہمیشہ جوان رہے گا، جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، جو کھانا کھائے گا اس سے طبیعت بوجھ نہیں ہوگی، کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے۔ 40 سال تک دسترخوان پہ بیٹھے کھاتے رہیں گے، اور ایک کھانے میں 70 قسم کا مزہ ہو۔ صبح کو کھایا، پھر شام کو وہی کھانا لایا گیا، آگے ارے یہ تو صبح کو کھایا ہم نے، لیکن چکھ کے دیکھا کہ صبح میں جو کھایا تھا اس کے مزہ اور تھا، اور اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ وَأُوتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہماری زندگی ہے، دنیا میں ٹھہرنا نہیں، آخرت میں جانا ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے کا سامان ہے، سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے جی۔ آرام اور عیش کرنے کے لیے پیسے جمع کیے تھے، وہ سب چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ اب پیسے کے دھوکے میں تھے، یہ میرا کام آئے گا، لیکن ابھی وقت آ گیا، کوئی پیسہ کام نہیں آ رہا، کوئی ہنر کام نہیں آ رہا، کوئی چیز۔
اور یہ دنیا کی ہر چیز دھوکہ دے رہی ہے، دنیا کی ہر چیز دھوکہ دے رہی ہے۔ میرے اندر نفع ہے، مجھے لے لو، میں تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ کوئی چیز اپنے اندر نقصان دکھلا رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو نقصان کی چیز ہے، یہ نفع کی چیز ہے۔ حالانکہ دنیا کی کسی چیز میں نفع نقصان کا کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کوئی چیز نفع دے سکتی ہے اور نہ کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ دھوکہ دیتی ہے، زمین دھوکہ دے رہی ہے، مجھے لے لو، میں تمہیں غلہ دوں گی اور میں تمہیں طرح طرح کے پھل کھلاؤں گی، مجھے لے لو۔ تو کچھ لوگ جو ہے دھوکے میں آ گئے اور زمین لینے کے لیے لڑنے لگ گئے، ایک دوسرے کے سر پھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، وہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے۔ تو یہ زمین دھوکہ دے رہی ہے، اپنے اندر سے غلہ دکھا رہی ہے، اپنے اندر سے پھل پھول سب کچھ دکھا رہی ہے، حالانکہ زمین میں کوئی طاقت نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ اب آپ کی زمین میں ہر سال اتنا غلہ ہوتا ہے، آپ زمین کھود کے دیکھیے اس کے اندر کیا ہے، کتنا غلہ ملے گا؟ کچھ ملے گا بھائی؟ کچھ نہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کی ایک مرغی تھی، روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتی تھی، روزانہ سونے کا ایک انڈا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا کہ روزانہ ایک انڈا بہت تھوڑا ہے، اس کے اندر تو بہت سارے انڈے ہیں، تو اس کو ذبح کر کے سارے انڈا اکٹھے ہی لے لیں۔ کیا بھائی؟ اس نے اس کو ذبح کیا اور پھر دیکھا کہ اس میں انڈا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو روزانہ ایک انڈا ملتا تھا، وہ بھی بند ہو گئے۔ ایسے ہی ہے، مرغی انڈا نہیں دیتی، انڈا دینے والے کوئی اور ہے۔ یہ مرغی انڈا دے کر ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، زمین ہمیں غلہ دے کر دھوکہ دے رہی ہے، ہم اسی پر لڑ رہے ہیں۔ ہاں، درخت بڑا پھلدار ہے، وہ درخت کو لے کر جو ہے لڑ رہے ہیں، یہ درخت پھل دیتا ہے، حالانکہ درخت میں کچھ نہیں ہے۔ آپ درخت کے جڑ اکھاڑ لیجئے، اس کے نیچے کوئی پھل نہیں ملے گا، حالانکہ ہر سال جو ہے اپنے موسم میں ہزاروں کی تعداد میں پھل دیتے، حالانکہ یہ پھل درخت کے نیچے نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں دھوکہ کھولتے ہیں۔ جو کچھ بھی تم کو رزق مل رہا ہے، زمین سے مل رہا ہے یا درخت سے مل رہا ہے یا کہیں سے بھی مل رہا ہے، یہ یہاں نہیں ہے، یہ تو آسمان سے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق جو ہے وہ آسمان میں ہے۔ آسمان والے ہیں، کون ہے؟ اللہ۔ تو ان کے ہاتھ میں سارا رزق ہے، ان کے خزانے میں ہے، وہ خزانہ ایسا ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی نہیں ختم ہوتا، دیتے رہے۔ دنیا کے شروع سے غلہ دے رہے ہیں،
اب بھی دے رہے ہیں اور دنیا کے ختم ہونے تک دیتے ہی رہیں گے، کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ پیسہ دھوکہ دے رہا ہے کہ اس سے ہمارا زندگی بنے گی، اس سے ہماری زندگی بنے گی۔ وہ پیسے لے کر لوگ لڑ رہے ہیں، ویسے اس کی محبت دل میں، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، عزت نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا، گھر نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا، وہ کاغذ کا نوٹ ہے نا، اس کو لے کر چومتے ہیں، پیشانی پہ لگاتے ہیں۔ ہاں، اس سے ہماری زندگی بنے گی۔ یہ میرے پاس آ گیا۔ وہ نوٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم مجھے جتنا ہی چومو، جتنا ہی مجھ سے خوش ہو جاؤ، میں تمہارے پاس رہنے والا نہیں۔ چند وقت تمہیں خوش کریں گے، پھر دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، اس کو بھی خوش کریں گے کچھ وقت، پھر اس کے پاس سے دوسرے کے پاس چلے جائیں گے۔ تو یہ تو رینڈی عورت کی طرح ہے، جس کے پاس جائے اس کو خوش کر دے، لیکن اس کے پاس رہتی نہیں، وہ دوسرے کے پاس چلی جاتی۔ یہ نوٹ جو ہے، مال جو ہے، ایسے ہی ہے۔ تو مال میں کچھ نہیں ہے۔ مال والے سارا مال جمع کر کے بغیر اس کو کھائے پیے سب بینکوں میں جمع کر کے قبر میں چلے گئے، دھوکہ کھا گیا تھا۔ مال میں کچھ نہیں ہے، مال دھوکہ دے رہا۔ اسی طرح ہر چیز دنیا کی دھوکہ دے رہی ہے۔ کسی کو سورج نے دھوکہ دے دیا، یہ بہت روشنی والا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے سورج کو پوجنے لگ گئے، کچھ لوگ ستاروں کو پوجنے لگ گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ستارے کی وجہ سے دنیا میں بڑا تغیر ہوتا ہے، تو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، رات کو بارش ہوئی۔ حضور نے فرمایا صبح ہوتے ہوتے کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے، کچھ لوگ مومن ہوں گے۔ یہ کیسے؟ کہا کہ یہ کچھ لوگ کہیں گے فلاں ستارے کی طلوع کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ کافر ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش دی ہے، وہ مومن ہوں گے۔ ایسے ہی ہے، کچھ دھوکہ کھانے والے ہوں گے، ستاروں کے دھوکے میں ہیں، سورج کے دھوکے میں ہیں، اس کو پوجتے ہیں۔ کوئی آگ کو پوجتے ہیں، آگ میں بڑی طاقت ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ نہیں، آگ میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آگ کو پوجتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا نقصان نہ کرے۔ ہر نفع نقصان جس سے بھی دیکھتے ہیں اس کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں انسان، کہ بھائی اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی خوشامد کرنی چاہیے، اور اس سے نفع ہوتا ہے، اس کی نفع حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے اس کے نفع اس کو خوشامد کرنا ہے۔ نہیں، دنیا کی کسی چیز میں بھی نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جی، نمرود میں نے سمجھا تھا کہ آگ میں بڑی طاقت ہے جلانے کی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا، حالانکہ آگ نے جو ہے
ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال بھی نہیں جلا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گھوم رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر نمرود کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اے آگ، تیرے جلانے کی طاقت کہاں گئی؟ تو آگ سے آواز گئی کہ میرے اندر جلانے کی طاقت ہے یا نہیں، تم آ کے دیکھ لو، تم آ جاؤ میرے اندر، پھر میں دکھا دیتی ہوں جلانے کی طاقت ہے یا نہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس میں اطمینان سے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ تو آگ میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن آگ دھوکہ دے رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا اور کچھ لوگ اس کو پوجنے لگ گئے، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ دو بھائی تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے، بہت دنوں تک پوجا عبادت کی اس کی۔ پھر دونوں نے مشورہ کیا، اچھا بھائی اتنی مدت تک ہم آگ کی عبادت کرتے رہے، آگ ہم سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، اس کو بھی ذرا آزما لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ بہت اچھا، کیا طریقہ ہوگا کہ ہم دونوں اس میں ہاتھ ڈالیں گے، اگر ہمارا ہاتھ کو جلا دیا تو سمجھیں گے کہ بھائی وہ راضی نہیں ہوا ہم سے، اگر نہیں جلایا تو سمجھیں گے کہ ہم سے راضی ہو گیا۔ دونوں نے ہاتھ ڈالا، اور ڈالتے ہی ہاتھ جلنے لگا، جلدی سے کھینچ لیا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ اتنی مدت تک ہمارے باپ دادوں نے بھی پوجا ہے اس آگ کو، ہم بھی پوجتے رہے، کیا اب تک وہ راضی نہیں ہوا ہم سے؟ تو ایک نے کہا بھائی میں آگ کی عبادت نہیں کرتا، اس میں کچھ نہیں ہے، کہ اتنی مدت تک عبادت کرنے کے باوجود جو راضی نہیں ہوتا، اس میں راضی ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، چھوڑو اس کو۔ تو اس نے کہا کہ میں اس آگ کی